یہ سب کے لیے قربانی ہے، یہ رب کے لیے قربانی ہے، یہ رب کے لیے قربانی ہے، یہ رب کے لیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ ہی تمام عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ خصوصی پروگرام ہے، کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات ہیں عید الاضحیٰ کے حوالے سے، اور ہمارا یہ خصوصی پروگرام ہے ذبیح اللہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے۔ البتہ عید کے ایام ہیں تو عید کا بھی ذکر ہوگا، عید کے منانے کا بھی کچھ ذکر ہوگا، اور ہمارے ساتھ ایک بڑا خوبصورت گلدستہ ہے بہت ہی پیارے بچوں اور بچیوں کا، اور یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ عید میں ہمارے ساتھ بھی ہوں گے اور کچھ سنائیں گے بھی، اور کچھ آپ کے سامنے پیغام بھی رکھیں گے، اور پتہ نہیں کیا کچھ سنائیں گے، وہ ان سے انشاءاللہ معلوم کریں گے۔ تو آئیے پہلے ان کو بھی اس پروگرام میں شریک کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واہ بھائی واہ، بڑے زوردار انداز میں آپ نے جواب دیا ہے۔ کیسی لگ رہی ہے عید آپ کو؟ بہت اچھی۔ تو اونٹ کس کے گھر میں آیا ہے؟ اوہو، نہیں آیا۔ اونٹ کس کے محلے میں آئے بتا دیں؟ اچھا، میرے محلے میں تو آیا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کے محلے میں آیا ہے، زبردست۔ گائے کس کے گھر میں آئی ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور بکرا کسی کے گھر میں آیا، چھوٹا والا؟ ہاں، بہت چھوٹا بکرا ذبح نہیں ہوتا، ذرا بڑا بکرا ہونا چاہیے۔ آیا آپ لوگوں کے گھر میں؟ چلیے ماشاء اللہ جی۔ ناظرین کرام، ان بچوں کو ہم شامل کرتے ہیں، اور بچے اور بچیاں ہمارے ساتھ ہیں، تو تھوڑا ان کے اعتبار سے ہی پروگرام کو ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم ذبیح اللہ کہتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ذبیح اللہ کا مطلب وہ کہ جنہیں اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کیا جا رہا تھا۔ کون؟ وہ جن کو اللہ تعالیٰ کے مطابق انہیں ذبح کر دیا جا رہا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے کس کو حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور آج ہم جو عید قربا مناتے ہیں اور قربانی پیش کرتے ہیں، یہ اسی قربانی کی یاد میں ہے کہ جو قربانی کرنے کا تقاضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک پورا واقعہ ہے، مختصر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ واقعہ قرآن کریم میں کہاں آتا ہے؟ قرآن پاک کا 23واں پارہ ہے 23، اس میں سورہ یاسین، وہ تو سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، ہم تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کے بعد جو فوراً اگلی سورت آتی ہے اس کا نام ہے سورہ صافات۔ کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ۔ جب سورہ صافات کا مطالعہ کریں گے تو تقریباً آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 110 تک، سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور رسولوں کا خواب بھی سچا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی پر مشتمل ہوتا ہے۔ رسولوں کا خواب سچا بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم رسولوں کو دیا جاتا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، وہ تو فوراً تیار ہو گئے، مگر بیٹے سے بھی پوچھا۔ بیٹے کا نام کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر ابھی کتنی ہوگی؟ تقریباً 100 برس۔ کتنی عمر ہوگی ان کی؟ اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 برس ہے، ٹھیک ہے؟ 13 برس کے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ہے نا؟ کتنا پریشانی ہو گیا نا، اللہ 13 برس کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ جی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، بھائی تمہاری کیا رائے ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ تو تیار تھے، بس وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اسماعیل کی تربیت کیسی ہوئی ہے۔ اچھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کس سے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے پتہ ہے کیا کہا؟ ابا جان، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا آپ اس پر عمل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ ذرا سوچیں کتنی مشکل بات ہے۔ ہمیں تو چھوٹا سا کٹ انگلی پہ لگے تو اوف 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 چلانا شروع ہو جائیں گے نا، کیا خیال ہے؟ ذرا سی انگلی دروازے کے اندر آ جائے تو اوف
اور زور سے چلائیں گے. اور یہاں اسماعیل علیہ السلام کیا عرض کر رہے ہیں کہ ابا جان میرے گلے پر چھری پھیر دیں. اللہ اکبر. آسان بات ہے؟ نہیں. کتنی مشکل بات ہے. تو ابا ہیں کون ان کے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور بیٹے ہیں کون؟ اسماعیل علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بتا رہا ہے کہ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار. اور پتہ ہے وہاں پر کیا لفظ آیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلما. اسلما کا لفظ آیا جب دونوں نے فرما برداری کی روش اختیار کر لی. اسلما کا لفظ اسی سے اسلام کا لفظ بنا. اور ہم سب کون ہیں؟ مسلمان. مسلمان کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو حکم آئے اس پر عمل کرتا ہے. یہاں اسلام کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا جب حکم آئے بندہ اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہے اور چہرہ سامنے نہیں رکھا. کہیں بیٹے کا چہرہ دیکھ کر اس کی محبت دل میں پیدا ایسی نہ ہو جائے، بڑھ نہ جائے کہ حکم پر عمل نہ ہو سکے. تو چہرے کے بل لٹایا، چہرہ سامنے نہیں رکھا اور چھری پھیرنے کو تیار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس 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 اے ابراہیم، تم نے تو اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. اس سے بڑا، اس سے زیادہ تمہارا امتحان ہمیں نہیں چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات والی ہے. اور کتنا بڑا امتحان ہے کہ 100 برس کے ابراہیم علیہ السلام اور ایک بیٹا ہے جو بھی 13 سال کا ہوا اور برسوں کی دعاؤں کے بعد اللہ نے عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرنے کو تیار. اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ابراہیم اس سے زیادہ تمہارا امتحان نہیں چاہیے. پھر سب کو پتہ ہے جنت سے ایک مینڈھا آ گیا، ایک بھیڑ جس کو کہیں گے آپ، اور اس پر چھری پھری اور اسماعیل علیہ السلام وہاں کھڑے مسکرا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اسی بات کو، اسی قربانی کے عمل کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بعد والوں میں بھی جاری کر دیا. بکرے کا گوشت بھی کھائیے گا، گائے کے کباب بھی کھائیے گا، اور اونٹ کے کباب تو زیادہ ڈیلیشس ہوتے ہیں نا، زیادہ اچھے ہوتے ہیں، ضرور کھائیے گا. لیکن یاد رکھنا ہے کہ یہ جو قربانی ہم کر رہے ہیں پیچھے کتنا بڑا امتحان تھا، پیچھے کتنا بڑا امتحان سے گزارے جانے کا معاملہ تھا. اس لیے آج ہم اس واقعے کو سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بعد میں بھی جاری کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں کیا ہیں؟ تو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سنتو ابیکم ابراہیم. یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. انہوں نے تو بیٹے کو ذبح کرنے کی تیاری کر ڈالی تھی، چھری بھی پھیر رہے تھے. آج تم جانوروں کو جو ذبح کر رہے ہو تو اصل میں اسی قربانی کی یاد منائی جا رہی ہے. تو صرف کھانا پینا مقصود نہیں ہے. کھائیے گا، کباب بھی کھائیے گا، اور کیا تکے بوٹی بھی بنائیے گا، باربیکیو کی محفل بھی کیجیے گا، پارٹی بھی کر لیجیے گا. آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن یاد رہے کہ ہم قربانی جو پیش کر رہے ہیں پیچھے کتنا بڑا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا. کون سی صورت میں؟ صافات میں. ماشاءاللہ. اور اس کی آیت نمبر 100 سے انشاءاللہ. ابھی عید منا لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ قرآن کھولیے گا اور 23 پارے میں سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات دیکھیے گا تو وہاں یہ تمام آیات آپ کو ملیں گی اور انشاءاللہ اور سیکھنے کا، سمجھنے کا ہم سب کو موقع ملے گا. تو آج ایک پہلی بنیادی بات کیا ہے؟ ہم سب جانوروں کو کھلا بھی رہے ہیں اور پلا بھی رہے ہیں اور اب ذبح کر بھی رہے ہیں اور ان کی تکی بوٹی بنا کے بھی کھا رہے ہیں اور ان کی باربیکیو کی محفل بھی کر رہے ہیں. سب کرنا ہے، لیکن اس واقعے کو بھی یاد رکھنا ہے کہ کتنے عظیم امتحان سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا. ناظرین کرام، کیونکہ بچے ہمارے ساتھ ہیں تو بہت سادہ انداز میں یہ بات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن بڑوں کے لیے بھی کچھ میسیجز ہیں جو آج اور اگلے 2 پروگرام سے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اس وقت میں اپنی گفتگو کو روکتا ہوں اور ان بچوں کو انشاءاللہ تعالی ہم شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ آج ہمیں کیا کیا سنانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں اور کر کے دکھانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو سیدھے سے شروع کرتے ہیں. یہاں سے کون کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ جی بیٹا آپ بتائیے. عزیز ساتھیوں، عید قربان مسلمانوں کا عظیم مذہبی تہوار ہے. ہر سال ذی الحج کی 10 تاریخ کو عقیدت و محبت، شان و شوقت و جذبہ پیار و ایثار کے ساتھ منایا جاتا ہے. حلال، تندرست اور توانا جانور راہ خدا میں قربان کیے جاتے ہیں. رشتہ داروں، غرباء و مسکین میں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. اللہ کی راہ میں تن، من، دھن قربان کرنے کے عہد کی تجدید ہوتی ہے اور یہی مسلمانوں کی عید ہوتی ہے. ماشاءاللہ، زبردست، بہت اچھی بات آئی. اکیلے کے لیے نہیں کھانا،
رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، غریبوں کو بھی کھلائیں. اور کچھ لوگ تو اپنے ڈیپ فریزر کو بھر بھر کے اتنا ٹھوس لیتے ہیں اس کو رسیوں سے باندھنا پڑتا ہے. وہ اللہ کے بندو، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، سوال کرنے والے محتاجوں کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ. اور دوسری بات یہ بڑی اہم آئی، صرف جانور ذبح نہیں ہو رہے بلکہ اپنے عہد کی تجدید کی جا رہی ہے. ذرا مشکل بات ایک تھوڑی سی کر لوں. یہ جانور کے گردن پر ہم چھری پھیرتے نا، چند ہزار کا یا چند لاکھ کا جانور لائے، چھری پھیر دی. اس گردن کا مالک کون ہے؟ اللہ اکبر. تو کبھی اللہ کے دین کا تقاضا ہو تو اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے تیار رہنا ہے. بہت بڑی بات آ گئی نا، لیکن تیار رہنا ہے ہمیں انشاءاللہ. جی یہاں سے کون کیا سنائیں گے ہمیں؟ جی بیٹا آپ دونوں سنائیں گے؟ واہ بے واہ، کیا سنائیں گے؟ سنانا چاہتے ہیں عید کا. سنائیے، چلیں شاباش. مبارک مبارک بڑی عید آئی، مسرت کا راحت کا پیغام لائی، ہوئی آج مسرور ساری خدائی، فلک پر گھٹا ہے مسرت کی چھائی. بڑی عید آئی، بڑی عید آئی، خدا کے غضب سے ہمیشہ ڈرو تم، اسی کی رضا میں جیو اور مرو تم، اسی کے لیے جاں بھی قربان کرو تم. یہی بات اس عید نے ہے ہمیں بتائی، بڑی عید آئی، بڑی عید آئی، بڑی عید آئی، بڑی عید آئی. ماشاءاللہ بھائی، بڑی عید آ گئی، بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو. ہاں جب عید الفطر ہوتی ہے تو شیر خورما کھاتے نا، کھاتے پیتے ہیں، کچھ لوگ کھاتے کچھ لوگ پیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور جب بقرعید آتی ہے تو بھوک کے بوٹی کباب خوب کھاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی. اچھا ایک اور بات آپ لوگ کو پتہ ہے، عید کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. اچھا رمضان شریف کے بعد عید الفطر آتی، وہ ایک دن کا روزہ منع ہے. اور عید الاضحیٰ جب آتی ہے نا تو 10 تاریخ کا روزہ، پھر 11 کا، پھر 12 کا، اور پھر 13 تاریخ کا روزہ بھی منع ہے. اللہ کے دین نے منع کر دیا. پتہ چلے کھانے پینے کے دن ہیں، تبھی بڑی بڑی عید کی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ کتنی مسکراہٹ چہروں پر آ رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک حدیث شریف آپ کو بتاتے ہیں، جب کوئی مسکراتا نا تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اضحک اللہ سنکا. کیا فرماتے؟ اضحک اللہ سنکا. اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا رکھے. مسکرائیں ذرا، ہاں ہاں اسمائل یار، اٹس سننا، مسکراؤ، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں اب یہاں سے کون کیا سنائیں گے ہمیں؟ چلیں. عزیز دوستو، عید الاضحیٰ قربانی کی عید کو کہا جاتا ہے. اس موقع پر دنیا کے تمام مسلمان اللہ کی راہ میں اپنے اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ اس موقع پہ تمام مسلمان اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں. جانوروں کی قربانی تو پیش کر رہے ہیں، کبھی ہماری قربانی پیش کرنے کا تقاضا آئے تو اس کے لیے تیار رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. جناب یہاں سے کون کیا سنائے گا ہمیں؟ اور کوئی ہے؟ جی بیٹا مائک آگے بڑھائیے. جی بیٹا. شان و شوکت سے عید آئی ہے، ساتھ خوشیاں ہزاروں لائی ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں سب نے نئے، سب کی چہروں پہ خوشنمائی آئی ہے، ہر مٹ گئی ہیں عداوتیں ساری، ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی ہے. ماشاءاللہ مٹ گئی عداوتیں ساری، ہر ایک دوسرے کا بھائی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھے ہی رہیں اور آپس میں کیا کیا بن کر رہیں؟ بھائی بھائی بن کر. یہ گلے ملتے نا، یہ اسی لیے یار چھوڑو ناراضگی کو، چھوڑو یار، مطلب دشمنیوں کو چھوڑو، نفرتوں کو چھوڑو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. ماشاءاللہ. اچھا بیٹا یہاں سے کون کیا سنانا چاہ رہے ہیں ہمیں؟ آپ دونوں سنائیں گے ہمیں؟ چلیں ماشاءاللہ. جی مائک دیجیے. جی بیٹا سنائیے، شاباش آپ دونوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. ماشاءاللہ آپ نے بکرا لے لیا؟ جی. کتنے کا لیا؟ 30,000 روپے کا. اوہ شاباش. 2 دانت ہے؟ جی. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. آپ عید کے پہلے دن قربانی کریں گے یا دوسرے دن؟ پہلے دن. اللہ آپ کی قربانی قبول فرمائے. آمین. مجھے مت بھولنا، میرا حصہ لازمی رکھنا. میں نے آپ کا ایک کام آسان کر دیا ہے. یہ شاپر پکڑو، اس میں میرے لیے گوشت ڈال دینا، اس میں میرے بھائی کے لیے، اس میں میری بہن کے لیے، اس میں میری دادی کے لیے، اس میں میرے پھپھو کے لیے، اس میں میرے ماموں کے لیے، اس میں میری بہن کے لیے، اس میں میری دادی کے لیے. پائے ضرور بھجوانا، پائے میں بہت شوق سے کھاتا ہوں. بھائی ایسا کرو، یہ بکرا آپ ہی لے جاؤ اور آپ ہی قربانی کر دو. میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا، اتنے سارے شاپر پہ تو پورا بکرا ہی آ جائے گا، اور ایسا نہ ہو کہ جب پائے بھی چلے جائے تو کم پڑ جائے شاپر سے ہمیں ہے.
چلیں جی زبردست. جی ناظرین کرام بچے ماشاءاللہ تھوڑا دل لگی کا معاملہ کر رہے ہیں اور تھوڑا سا ان کو ہم نے وقت دیا ہے تو ان سے کچھ اور بھی سنتے ہیں. یہاں سے کون کچھ ہمیں سنانا چاہ رہا ہے؟ کوئی ہے جی؟ پیغام ہے؟ زبردست بالکل دیجئے پیغام. عزیز دوستوں، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اپنے جذبات کو شعور کے ساتھ اپنے دل و دماغ پر طاری کریں. یاد رکھیے ہمارا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے اور یہ سب کچھ اسی کی راہ میں قربان ہو رہا ہے. آج ہم نے اس کا اشارہ پا کر اس کی راہ میں یہ جانور ذبح کر رہے ہیں. کل اگر اس کا اشارہ ہوگا تو انہی جذبات کے ساتھ ہم اپنی جانیں عزیز بھی اس کی راہ میں قربان کر دیں گے اور اس کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے اپنی راہ میں خون بہانے کی توفیق دے کر شہادت کی سعادت نصیب فرمائی. شکریہ. ماشاءاللہ اتنا زبردست پیغام آیا ہے کہ آج کا پروگرام اسی پہ کلوز کرنے کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم قربانی کا جانور تو پیش کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، مگر جذبات کیا ہونے چاہیے کہ ہمارا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اب ایک دعا پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو قربانی کی دعا پڑھنے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ماشاءاللہ بہت عمدہ، بہت خوب. ناظرین کرام اسی پر آج ہم اپنا پروگرام کلوز کر رہے ہیں. کیا یہ جذبات ہمارے اندر ہیں؟ آج چند ہزار کا جانور ہمارے اختیار میں آیا، ذبح کر دیا، اللہ کی راہ میں پیش کر دیا. اس جان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس جان کا خالق اللہ رب العالمین ہے اور اس جان پر سب سے بڑھ کر حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ تعالیٰ ہماری قربانیاں جو ہم پیش کر رہے ہیں اپنی راہ میں قبول فرمائے اور یہ جذبات ہم سب کو عطا فرمائے. یہ سلسلہ انشاءاللہ اگلے 2 دن مزید جاری رہے گا. اس وقت ہم آپ سے اجازت لے رہے ہیں، اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت اور عید کی بہت ساری مبارکباد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے. پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے. دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا. دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا.